Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al Zahra Institute of Patna shares an educational message for the upliftment of our community. If you benefit, please support through dua, subscribing the YouTube channel https://youtube.com/Al Zahra Institute India/CS 0OBF5VAK08MFVPCXW and participation and donation as ongoing sadaqah. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، شادی کا اسلامی ادارہ اور یہ کیسے ایک پرامن زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم 5 اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ شادی شدہ زندگی کے جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں، اسلام شادی کو ایک ادارے کے طور پر کیسے دیکھتا ہے، جوڑوں میں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کا اصلی مقصد کیا ہے، اور آخر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظتی لباس کیسے بنتے ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شادی میں مسئلے اچانک سے آ جاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر بڑے جھگڑے کی ایک چھوٹی سی شروعات ہوتی ہے۔ آئیے اس جڑ کو تلاش کرتے ہیں کہ آخر یہ مسئلے شروع کہاں سے ہوتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا چیز ہے جو ایک اتنے خوبصورت رشتے کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے جو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں، اس کا سفر عام طور پر 3 قدموں میں ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے اختلاف رائے۔ اگر اس اختلاف کو حکمت سے حل نہ کیا جائے تو یہ بحث میں بدل جاتا ہے، اور اگر بحث کو بھی ٹھیک سے نہ سنبھالا جائے تو یہ رشتے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی مرحلے پر توجہ دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اگر مسائل کی جڑ یہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل حل دیتا ہے۔ یہ شادی کو صرف ایک دن کی تقریب نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک منصوبہ بند ادارے کے طور پر پیش کرتا ہے جس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں ادارہ تو اس کا مطلب ہے ایک پورا سوچا سمجھا نظام جس میں ایک قانونی معاہدہ ہو، ذمہ داریاں پہلے سے طے شدہ ہوں اور ہر معاملے کے لیے ایک صاف طریقہ کار موجود ہو۔ یہ صرف شادی کے دن کی تیاریوں کے بارے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی کی تیاری کے بارے میں ہے۔ اور اس پورے نظام کی بنیاد ایک بہت ہی سمپل سی لیکن گہری نصیحت پر ہے۔ فرض مت کریں۔ یہ سوچنا کہ سامنے والا آپ کے دل کی بات خود بخود سمجھ جائے گا بہت سے مسئلوں کی جڑ ہے۔ مستقبل کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے شادی سے پہلے ہر اہم معاملے پر صاف اور کھلی گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک مضبوط شادی کی عمارت سمجھ لیں 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، فرائض واضح طور پر بیان کیے جائیں۔ دوسرا، ذمہ داریاں طے ہوں۔ تیسرا، حقوق تسلیم کیے جائیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک متفقہ طریقہ کار موجود ہو۔ یہ چاروں مل کر ہی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن شادی صرف ایک سوشل کانٹریکٹ ہی نہیں ہے، اس کی جڑیں تو کہیں زیادہ گہری ہیں۔ آئیے اب اس کے پیچھے اللہ کے الہی منصوبے اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ گہرا منصوبہ ہے۔ یہاں اسلام کا ایک بہت ہی نازک اور خوبصورت تصور سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت کی قدر و منزلت بالکل برابر ہے، لیکن ان کے کردار اور ذمہ داریاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ وہ برابر ہیں مگر یکساں نہیں، دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس اصول کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ آئے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا وجود ہی اس جوڑے کے نظام پر قائم ہے، اور یہی نظام ایک کامیاب شادی کی بنیاد ہے۔ تو جب بنیاد اتنی مضبوط ہو تو اس پر بننے والی عبارت کیسی ہونی چاہیے؟ اب ہم شادی کے اصلی مقصد پر بات کریں گے۔ اسلام کی نظر میں ایک کامیاب شادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک کامیاب اسلامی شادی کا سب سے بڑا مقصد ہے سکن حاصل کرنا۔ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے جسم اور روح کے لیے امن، سکون، راحت اور اطمینان کی حالت۔ یہ وہ گھر ہے جہاں دل کو قرار ملے۔ شادی کے مقاصد صرف 2 لوگوں تک محدود نہیں ہیں۔ یہ ایک پرامن زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ معاشرے کو پاکیزگی اور عفت فراہم کرتی ہے، اور ہاں، یہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک محفوظ اور پاکیزہ راستہ بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ فرد، خاندان اور معاشرہ تینوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ آخر میں آئیے قرآن کی ایک ایسی مثال پر غور کریں جو میاں بیوی کے درمیان اس مثالی رشتے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ البقرہ کی اس آیت کو دیکھیے، کتنی جامع اور خوبصورت ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس ایک جملے میں ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اس زبردست مثال کے پیچھے جو معنی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے بس اتنا سوچیے، ایک لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟
یہ مثال بہت گہری ہے۔ جیسے ایک لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جیسے لباس نقصان سے بچاتا ہے، ویسے ہی انہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے لباس زینت بنتا ہے، انہیں ایک دوسرے کی خوبصورتی بننا چاہیے، اور جیسے لباس راحت دیتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے لیے سکون اور تسلی کا باعث بننا چاہیے۔ تو آخر میں ہم سب کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، شادی کے بارے میں ہمارا جو طریقہ ہے کیا وہ امن کی بنیاد بنا رہا ہے یا انجانے میں جھگڑے کا راستہ کھول رہا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ Presented and created by Al Zahra Institute, Patna, Bihar, India.